تو لو جی ہمارا تقریباً ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اب گرامر کا ہلکا پھلکا ٹچ ہم لے لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. بہت ساری گرامر تو ترجمے نے کور کر دی ہماری. پہلے ہم ایک ایک مفرد کا لے رہے تھے، پچھلی تمام آیتوں میں مفردات کا گرامر کر رہے تھے. آج ہم مفرد اور مرکب دونوں لیں گے. ٹھیک ہے. مرکب ہوتا ہے کہ دو لفظ مل جائیں اور ایک بن جائیں. دو لفظ مل کے ایک بن جائیں یا دو سے زیادہ لفظ مل کے ایک بات بنائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں. ایک لفظ دوسرے پہ وہ سوار ہو جائے، مرکب میں سوار. ختمہ، یہ تین اگر قسم کریں ایک کلمہ کی تو ہم نے پڑھا کہ اس کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. یہ ہو گیا فعل. کیوں فعل ہے یہ؟ فعل، ہاں اس میں زمانہ ہے. صرف زمانے کو فعل نہیں کہتے، اس میں کام کا بھی تصور ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کام کیا ہے کہ مہر لگائی، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور اس کے ساتھ ربط ہونے کی وجہ سے یہ بن گیا فاعل. یہ کام کیا کس نے؟ تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. علی قلوبہم، یہ علی کیا ہے؟ حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ جار ہے. اور قلوبہم مرکب اضافی ہے. کیا ہے؟ مرکب. کیا معنی ہے قلوبہم؟ تو اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا تعلق، اس کا کوئی رشتہ. ٹھیک ہے نا. تو اب اس قلوب کا تعلق ہم کے ساتھ ہے، ان کے دل. تو کا کے کی اردو میں اس کی نشانی ہے مرکب اضافی. تو یہ مرکب اضافی مل کے بن جاتا ہے جار کا مجرور. جار کا، اور جار کا کام یہ ہے کہ اپنے بعد والے کو زیر دے. اگر وہ واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو زیر دے گا. مجرور تو بہرحال ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ حرف. یہ کون سا حرف ہے؟ عطف ہے. اور علی سمعہم، یہ کیا ہے؟ مرکب. ہم اس کو مرکب چلیں. یہ علی کیا ہے؟ حرف ہے. کون سا؟ جار. اور سمعہم مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی مل کے کیا بن گیا؟ مجرور. اور سمع کے نیچے زیر کیوں آئی؟ علی کی وجہ سے. علی حرف جار کی وجہ سے. قلوب کے نیچے زیر علی کی وجہ سے. یہ حرف ہے، اور حرف عطف مستانفہ. حرف، اس کو ہم اس کا نام ہی مستانفہ رکھتے ہیں تاکہ معنی میں آسانی ہو. اب علی ابصارہم، اس کو ہم پورے کو کر لیں، یہ مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری بن گیا، یعنی اتنا تک یہ مرکب اضافی تھا، ان کی آنکھیں. اور علی حرف جار کی وجہ سے یہ مرکب جاری، مرکب در مرکب ہو گیا. اور یہ مرکب در مرکب مل کے بن گیا متعلق خبر. جی اسی طرح ہے. یہ سارا جار اور مجرور مل کے کیا بن گیا؟ مرکب جاری. اور یہ جار مجرور مل کے بن گیا مرکب جاری. مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب جو حرف جار اور اسم سے مل کر بنتا ہے. وشاوتن، یہ اسم ہے، نکرہ ہے، اور بن کیا رہا ہے؟ مبتدا. کون سا مبتدا؟ مؤخر، جو تاخیر سے آیا، بعد میں آیا، مؤخر ہے. اور یہ متعلق خبر ہے، خبر نہیں. یہ خبر کے متعلق ہے. خبر اس کی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ، جملہ پورا ہے. پھر کیا کہنا چاہیے ساتھ؟ ہے لگا نا. ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. کیا ہے؟ موجود ہے یا لگا ہوا ہے یا پڑا ہوا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ تو بہت لگا دی. جی. اور پھر پردہ آگے دو چیزیں رہیں. ان پر، ان دو پر. ہاں اس کی گنجائش ہے. اس کی گنجائش ہے کہ جیسے رانا عبدالرؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پردے کو یہاں تک لے آئیں، دلوں پر مہر لگا دو اور آنکھوں اور کانوں پر پردہ پھیل دو. ٹھیک ہے نا. لیکن کانوں میں ڈاٹ کا بھی ذکر ہے، اور ڈاٹ اور مہر اس کا بھی ایک تعلق ہے. دلوں کے لیے آیا. ہاں
زیادہ تر خاتمہ کا تعلق دلوں سے آیا. ٹھیک ہے, یہ تفسیر کا اور گرامر کا بھی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ سوچنے والے لوگ موجود ہیں. تو اسم نکرہ مبتدا مؤخر ہو گیا, اور مبتدا اور خبر جو متعلق خبر ہے یہ مل کے بن گیا جملہ اسمیہ, جس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں. یہ مرکب غیر مفید تھا, اور یہ مرکب مفید یا مرکب تام بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی مکمل مرکب ہو گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عذاب وا کیا ہے؟ حرف. کون سا ہے؟ مستانفہ. مستانفہ. اور لہم لام کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے. کون سا؟ جار. اور ہم کیا ہے؟ اسم. ضمیر. یہ کیا بن جائے گی؟ جار کے بعد مجرور. اب سوال ہے کہ حرف جار نے اس کو زیر دی اب سارے, الا نے سمے کو زیر دے دی, اس الا نے قلوبی کو زیر دے دی, اس لام حرف جار نے ضمیر کو زیر کیوں نہیں دی؟ نہیں, یہاں ضمیر کا مسئلہ ہے, ضمیر کی بات ہے. ضمیر نہیں بدلتا, مبنی ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ ہم ہی رہے گا. لیکن رانا صاحب کہتے ہیں ضمیر تو لوگوں کے بدلے ہوئے, مردہ ہو چکے ہیں, بک گئے ہیں. عذاب عظیم یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکب بن گیا. کون سا بلا بتائیے آپ؟ توصیفی. کیوں بلا؟ اس کے اندر عذاب کی صفت عظیم ہے, اور دونوں دیکھو ایک ہی حالت میں, یہ بھی واحد یہ بھی واحد, یہ مذکر یہ بھی مذکر, یہ نکرہ یہ بھی نکرہ, اور اس پر بھی رفع ہے اس پر بھی رفع ہے. تو چار صورتوں میں ایک جیسے ہو گئے تو یہ مرکب توصیفی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ مرکب توصیفی ہو گیا. یہ مرکب توصیفی مل کر کیا بن گیا؟ یہ مبتدا بن گیا. کیا بن گیا؟ مبتدا مؤخر, اور یہ جار مجرور مل کے متعلق خبر. متعلق جار مجرور چونکہ حرف جار میں خبر ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی, تو یہ پھر کسی چھپی ہوئی خبر کے متعلق ہو جائے. مراد ہے کہ ثابتن اس کے اندر ہم ان کے لیے ثابت ہے, ان کے لیے قائم ہے عذاب, بڑا عذاب ان کے لیے موجود ہے, ثابت ہے, قائم ہے. یا کائن کر لیں, کائن کو معنی بھی ہوتا ہے. اس کا اس جار مجرور کا تعلق کائن کے ساتھ ہے. ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے, کائن میں نے ہے. تو یہ ہو گئی اس کی گرامر. اب کوئی گرامر سے متعلق کچھ سوال ہو؟ کلیئر؟ ٹھیک ہو گیا. لو جی, ہم نے سوالات کا سیشن تو ساتھ ساتھ کر لیا, تو پیغام میں نے پہلے دے دیا تھا. یہ پیغام ہو گیا الحمدللہ. دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سورہ عصر کی تلاوت ایک دوسرے کو سنا دیں.